اب ان احادیث میں فرمایا لا تسألونی عن شیء، کوئی چیز جس کے بارے میں تم پوچھو گے تو پتہ چلا کوئی شے بھی حضور کے علم سے خارج نہیں ہے، کیونکہ میں بتا چکا آپ کو شیئن نکرہ ہے، اور نکرہ حیض نفی میں عموم کا فائدہ دیتا ہے، جیسا کہ کتب اصول میں ہے۔ اب ان احادیث سے پتہ چل گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق کی ابتدا سے لے کر دخول جنت اور نار تک سارا تفصیلی علم اللہ کی عطا سے رکھتے ہیں، نبی کو علم ہے۔ اور یہ یاد رہے یہ حضور کا سارا علم نہیں، اس میں سے تھوڑا سا حصہ آپ کو بتا رہے ہیں، جیسا کہ امام بوصیری فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، حضور بے شک دنیا و آخرت آپ کی بخشش سے ہے، اور لوح محفوظ اور قلم کا علم آپ کے علوم میں سے ایک علم ہے۔ حضور کے سارے علم کا بیان نہیں، بلکہ یہ تو تھوڑا سا اس میں سے جھلک، اسی شعر کے تحت امام بوصیری قصیدہ بردہ والے ان کے شعر کے تحت امام ملا علی قاری الزبدۃ العمدہ میں لکھتے ہیں، اور لوح قلم کا علم آپ کے علم کے دریاؤں میں سے ایک نہر ہے، اور آپ کے علم کی سطروں میں سے ایک حرف ہے۔ پورے علم کی شان کتنی ہوگی۔ فتوحات احمدیہ میں علامہ سلیمان جمل فرماتے ہیں وسع علمہ علوم العالمین الانس والجن والملائکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام جہانوں، جن، انسان اور ملائکہ کے علم کو گھیرے ہوئے ہے۔ لأن اللہ تعالی اطلعہ علی العالم، اللہ تعالی نے آپ کو تمام عالم پر مطلع فرمایا، علی العالم کلی، فعلم علم الاولین والآخرین وما کان وما یکون، اگلوں پچھلوں کا علم اور جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، اللہ نے سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔ علامہ خرپوتی عصیدۃ الشہداء شرح قصیدہ بردہ میں وہ لکھتے ہیں کہ بلا شبہ تمام انبیاء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم میں سے جو وسعت میں سمندر کی طرح ہے، اور اس کرم میں سے جو تیز بارش کی طرح ہے، مانگا اور لیا۔ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ، سب نبی پاک کی بارگاہ میں سوالی ہیں، اور کیونکہ آپ فیض دینے والے اور تمام انبیاء کرام فیض لینے والے، اللہ تعالی نے سب سے پہلے آپ کی روح کو پیدا فرمایا، اور اس میں تمام انبیاء اور ما کان و ما یکون کے علم رکھے، پھر ان رسولوں کو پیدا کیا تو انہوں نے اپنے علوم آپ سے لیے، تو نبیوں کو بھی ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زرقانی علی المواہب میں، بلا شبہ آپ کے صحابہ کرام میں مشہور اور معروف تھا کہ بالاطلاع علی الغیوب، کہ نبی پاک کو اللہ نے غیبوں کی اطلاع دی ہے، یعنی صحابہ میں یہ بات مشہور تھی۔ اسی زرقانی میں وہ پہلا حوالہ علی المواہب یہ کہ وقت تواترت الاخبار
واتفقت معانیها علی اطلاعہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الغیب، اور بلا شبہ متواتر احادیث اور ان کے معانی اس پر متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب پر اطلاع ہے، اللہ نے آگاہ فرمایا ہے۔ علامہ احمد بن محمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے منتقل نہ ہوئے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو جمیع غیوب جو دنیا و آخرت میں ثابت ہونے والے تھے سب سکھا دیے۔ آپ ان کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح وہ ہیں بعین یقین، یعنی حضور کو شبے میں نہیں، یقینی طور پر اللہ نے سب کچھ سکھا دیا۔ امام ربانی، امام مجدد الفسانی، شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ، نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ، حضرت سیدنا خواجہ باقی باللہ کے خلیفہ بھی ہیں، مرید بھی ہیں، اور بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں جو علم غیب اللہ سبحانہ کے ساتھ خاص ہے اس پر اللہ اپنے خاص رسولوں کو مطلع فرما دیتا ہے۔ یہ شیخ محقق کون ہیں؟ آپ کو ایک بات سناؤں، آپ نے مجھ سے پہلے بھی سنی ہوگی، ان کی شان کا اندازہ کریں۔ ان کے بیٹے ہیں خواجہ محمد معصوم اور خواجہ محمد سعید۔ کم سن بچہ، 4-5 سال کی عمر، باپ کے ساتھ مسجد جانے پر ضد کی، باپ جا رہے ہیں مجھے بھی لے کے جائیں، آپ لے گئے اور دروازے میں بٹھا دیا، مسجد کے دروازے میں، کہ چھوٹے بچے کو اندر نہیں لے جانا چاہیے، کچھ اس سے ہو جائے مسجد کی پاکیزگی کے لیے، تو آپ نے بٹھا دیا، یہاں بیٹھو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں پھر تمہیں لے کے چلیں۔ بچہ بیٹھ گیا، لوگ وہاں جوتیاں اتار کے اندر جا رہے تھے۔ حضرت مجدد صاحب جب نماز پڑھ کر نمازیوں کے ساتھ دروازے پر آئے تو دیکھا کہ بچے نے جوتیوں کی 2 ڈھیریاں بنا دی، ایک ادھر بنا دی ڈھیری، ایک ڈھیری ایک طرف بنا دی۔ حضرت نے پوچھا بیٹا یہ کیا کیا ہے؟ تو چھوٹا سا بچہ مجدد صاحب کا، ولی کا بیٹا، کہنے لگا بابا یہ جوتیاں جنتیوں کی ہیں، یہ دوزخیوں کی ہیں۔ آپ نے فوراً وہ مکس کر دی، فرمایا اللہ نے چھپایا تو کیوں کھولتا ہے؟ تو جن کے بچے کی یہ شان ہے کہ باپ کو اللہ نے کتنی شان دی ہو، ان کا بیان آپ کو سنایا۔ اب سنیں شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں آپ کو بتا چکا کہ یہ وہ ہستی ہے جن کو روزانہ بلا ناغہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ خود تھانوی نے بھی اس بات کو لکھا ہے۔ الحتہ میں نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں کہ یہ ہیں وہ جو ہندوستان میں حدیث کا علم لائے، وہ لکھتے ہیں وَوَيْ صلی اللہ علیہ وسلم داناست برہمہ چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں کے جاننے والے ہیں، از شیونات ذات الہی و احکام الہی و احکام صفات حق و اسماء و افعال و آثار بجمیع علوم ظاہر و باطن و اول و آخر احاطہ نمودہ، کہ آپ نے اللہ کی شانوں اور اس کے احکام اور اس کی صفات اور اس کے نام اور اس کے افعال اور آثار اور جمیع علوم اول و آخر ظاہر و باطن کا احاطہ فرما لیا ہے۔
آپ پر کروڑوں درود کروڑوں سلام، اور آپ وفوق کل ذی علم علیم کے مصداق ہوئے کہ اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی۔ شرح ام القرآن میں امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالی نے آپ کو تمام عالم پر مطلع فرمایا تو آپ نے اولین و آخرین کا علم اور جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا تھا سب جان لیا۔ سارے مان رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو سب کچھ بتا دیا، اور آج اپنے آپ کو عالم کہنے والے کہتے ہیں نہیں، تو ان کی مانے یا اللہ کی عطا مانے؟ اور سنیں، جمع النہایہ خالص الاعتقاد میں بلا شبہ وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالی نبی کو دنیا سے نہیں لے گیا جب تک آپ کو تمام اشیاء کا علم عطا نہ فرمایا۔ یعنی نبی پاک اس دنیا سے تشریف نہیں لے گئے اس وقت تک جب تک اللہ نے سب علم علوم عطا نہیں فرمائے۔ علوم خمسہ جو آیت ہے، 5 باتیں: قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، کہاں اور کتنی برسے گی، مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہوگا، فلاں کہاں مرے گا، ان 5 علوم کے بارے میں علامہ احمد بن محمد ساوی مالکی رحمت اللہ علیہ تفسیر ساوی میں فرماتے ہیں، حق یہ ہے کہ بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف نہیں لے گئے یہاں تک کہ ان 5 علوم پر بھی آپ کو مطلع کیا گیا، لیکن اللہ نے یہی کہا کہ محبوب چھپائے رکھنا، یعنی ان کو سب کے سامنے ظاہر نہیں کرنا۔ خاصوں کو دی جاتی ہے، ہر ایک کو نہیں بتایا جاتا۔ علامہ ملا احمد جیون رحمت اللہ علیہ تفسیرات احمدیہ، علماء ان کا مقام جانتے ہیں، وہ لکھتے ہیں اور تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ان 5 علوم کا اگرچہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، لیکن یہ جائز ہے کہ اللہ اپنے محبوں اور ولیوں میں سے جس کو چاہے سکھا دے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے قرینہ سے کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر دینے والا اور خبیر بمانا مخبر ہے کہ اللہ چاہے تو بتائے اور اللہ اپنے پیاروں کو بتاتا ہے۔ علامہ امام عبد الوہاب شعرانی کشف الغمہ میں فرماتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل شے کا علم دیا گیا ہے۔ وَأُوتِيَ عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الرُّوحِ وَالْخَمْسِ الَّتِي فِي آیَةٍ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، حتیٰ کہ روح اور 5 غیبوں جن کا بیان آیت میں ہے، اللہ نے یہ علم بھی اپنے نبی کو دیا ہے۔ حافظ الحدیث سیدی احمد مالکی غوث الزمان سید شریف عبدالعزیز حسنی رحمت اللہ علیہ سے راوی، تقدیس الاشخاص فی الفکر الصوفی الحقیقت المحمدیہ عند اقطاب السادۃ الصوفیہ کتابوں کے نام، کہ یہ 5 غیب جو آیہ شریفہ میں مذکور ہیں، ان میں سے کوئی چیز حضور پر مخفی نہیں۔ اور یہ کیوں کر مخفی رہے جبکہ آپ کی امت کے 7 قطب ان کو جانتے ہیں، حالانکہ ان کا مرتبہ غوث کے نیچے ہے۔ پھر غوث کا کیا کہنا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا جو اولین و آخرین کے سردار اور ہر چیز کے سبب اور ہر شے انہی سے ہے۔ تو جب قطبوں غوثوں کو اللہ نے اتنا دیا ہے تو نبی کو کتنا دیا ہوگا۔ علامہ ابراہیم بیجوری
وہ شرح قصیدہ میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف نہیں لے گئے مگر بعد اس کے کہ اللہ نے حضور کو ان 5 غیبوں کا بھی علم دے دیا۔ یہ حافظ الحدیث علامہ احمد سلمجاسی فرماتے ہیں کہ علماء ظاہر محدثین وغیرہ مسئلہ علوم خمسہ میں باہم اختلاف رکھتے ہیں، یعنی علماء ظاہر جو ہیں ان میں آپس میں اختلاف ہے۔ علماء کا ایک گروہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا علم تھا، دوسرا انکار کرتا ہے۔ اس میں حق کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں چھپایا، حضور سے یہ غیب کیوں کر مخفی رہ سکتے ہیں، حالانکہ آپ کی امت شریفہ میں جو علماء اولیاء کرام اہل تصرف ہیں، عالم میں تصرف کرتے ہیں، وہ تصرف نہیں کر سکتے جب تک ان 5 علوم کو نہ جان لیں۔ یہ بزرگ فرما رہے ہیں اللہ والوں کے لیے تو نبی پاک تو ساری کائنات کے سردار ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام ملا علی قاری شیخ ابو عبداللہ شیرازی سے نقل کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بندہ ترقی مقدمات پا کر جب صفت روحانی تک پہنچتا ہے تو اسے علم غیب حاصل ہو جاتا ہے۔ مرقات شرح مشکات میں انہوں نے یہ لکھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلی میں ان کا مزار ہے، اکثر علماء ان کے شاگرد وہ کہتے ہیں فیوض الحرمین میں، یعنی مجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے فائز ہوا کہ بندہ کیوں کر اپنی جگہ سے مقام قدس تک ترقی کرتا ہے کہ ہر شے اس پر روشن ہو جاتی ہے، جیسا کہ واقعہ معراج نے آپ نے اس مقام کی خبر دی۔ یہی دوسری جگہ فرماتے ہیں عارف مقام حق تک کھینچ کر بارگاہ قرب میں ہوتا ہے تو ہر چیز اس پر روشن ہو جاتی ہے۔ انہی شاہ صاحب نے یہ لکھا کہ غیر انبیاء ان میں وراثت انبیاء کے منصب ہیں، جیسے مجدد ہونا، قطب ہونا اور ہر علم و حال کی حقیقت کو پہنچ جانا۔ تو وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، جب نبی کے فیضان سے جو لوگ مجدد قطب غوث ولی ہوتے ہیں، جب ان کو اللہ یہ شان عطا فرماتا ہے، اپنے حبیب کو اس نے کتنا عطا فرمایا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی جو حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں، ایک عبارت آنکھوں کے بیان اور سینہ اقدس میں اس کتاب میں والد صاحب نے لکھی، وہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ پر مطلع ہونا اور اسے دیکھنا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کا پڑھ لینا متواتر ثابت ہے اولیاء سے تواتر کے ساتھ کہ اللہ کے ولی لوح محفوظ کو دیکھ لیتے ہیں، جو اس میں لکھا ہے پڑھ لیتے ہیں۔ اندازہ کریں۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، یہ وہ ہیں جن کو علماء دیوبند اپنا پیر و مرشد کہتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ صاحب وہ شمائم امدادیہ میں، امداد المشتاق میں تھانوی صاحب نے اس کو نقل کیا۔ وہ حاجی صاحب کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں علم غیب انبیاء اولیاء کو نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں دریافت و ادراک غیبیات کا ان کو ہوتا ہے۔ اصل میں یہ علم حق ہے۔ کیا مطلب کہ اللہ والے جس طرف نظر کرتے ہیں اللہ ان کو سارے غیب دکھا دیتا ہے۔ یہ ان کے دیوبندیوں کے پیر و مرشد لکھ رہے ہیں۔
مگر وہ نہیں مانے تو پھر کیا کریں؟ محمد قاسم نانوتوی صاحب، جن کو یہ دیوبند مدرسے کا بانی کہتے ہیں، وہ اپنی کتاب تحذیر الناس میں لکھتے ہیں علوم اولین مثلاً اور ہیں، علوم آخرین اور، لیکن وہ سب علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجتمع ہیں، یعنی اللہ نے سب کو نبی میں جمع کر دیا ہے۔ یہ ان کے گھر کی گواہی دے رہا ہوں آپ کو۔ اب یہی نانوتوی صاحب فیوز قاسمیہ میں لکھتے ہیں جناب سرور کائنات علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیمات ہر چند بشر تھے مگر خیر البشر خدا کے منظور نظر تھے۔ خداوند کریم نے اپنے سب کمالوں سے حصہ کامل ان کو عطا فرمایا تھا، من جملہ کمالات علم، جو اول درجے کا کمال ہے، اپنے ہی علم میں سے ان کو مرحمت کیا۔ چنانچہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اس دعوے کے لیے دلیل کامل ہے، اس صورت میں آپ کا علم وہ خدا ہی کا علم ہوا اور آپ کا کہا وہ خدا ہی کا کہا نکلا۔ اس سے کتنی بات واضح ہو گئی کہ نبی کے منہ پر کون بولتا ہے؟ اللہ بولتا ہے۔ تو کہہ رہے نبی کا کہا ہوا کس کا کہا ہوا؟ اللہ کا کہا ہوا۔ اور نبی کو جو علم ہے وہ کس نے دیا ہے؟ اللہ کا علم۔ حسین احمد صاحب اجودھیا باشی، جن کو یہ مدنی ٹانڈوی کہتے ہیں، وہ الشہاب الثاقب میں لکھتے ہیں علم احکام و شرائع و علم ذات و صفات و افعال جناب باری عز اسمہ و اسرار حقان کونیہ وغیرہ وغیرہ میں حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ رتبہ ہے کہ نہ کسی مخلوق کو نصیب ہوا اور نہ ہوگا، اور ما سوا اس کے جتنے کمالات ہیں سب میں بات خداوند اکرم عز اسمہ مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ کوئی مخلوق آپ کے ہم پلہ علوم اور دیگر کمالات میں نہیں۔ انہوں نے مشکل لفظ لکھے ہیں، آسان کر کے آپ کو بتاؤں۔ وہ کہہ رہے ہیں شریعت کا علم ہو، اللہ کی ذات کا ہو، اللہ کی صفات کا ہو، اللہ کے کاموں کا ہو، یا کونین میں دونوں جہانوں میں جو راز ہے، ہر چیز اللہ تعالی نے نبی پاک کو وہ رتبہ دیا ہے جو کسی اور مخلوق کو نہیں ہے، اور جتنے کمالات ہیں اللہ کے بعد حضور کا مرتبہ ہے، اور نبی کے برابر کوئی بھی تمہارے گھر کی گواہی۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے چند باتیں رکھی۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے کتنا جانتے ہیں؟ کوئی اتنا جان سکتا؟ اونچی کہیے گا۔